اے ایمان والو، جب تم سفر کرو اللہ کی راہ میں تو تحقیق کر لیا کرو، اور مت کہو اس شخص کے بارے میں جو تم کو سلام علیک کہے کہ تم مومن نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے۔ تم چاہتے ہو دنیاوی زندگی کا ساز و سامان، تو اللہ کے یہاں بہت سے غنیمتیں ہیں، بہت سے مال ہیں۔ کذالک کنتم من قبل، تم بھی اس سے پہلے ایسے ہی تھے۔ فمن اللہ علیکم، اللہ نے تمہارے اوپر فضل فرمایا۔ فتبینوا، لہذا اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، بے شک کہ اللہ تعالی شانہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ یہ جو آیت شریفہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ کوئی بھی معاملہ تمہارے سامنے آئے تو اس کی پہلے اچھی طرح تحقیق کر لو، اس کے بعد فیصلہ کرو، اس کے بعد عملی اقدام کرو۔ جب تک آپ کو اچھی طرح تحقیق نہ ہو جائے تو اس وقت تک کوئی فیصلہ نہیں کرو۔ فیصلہ کرنا ہے تو جب کرو جب اچھی طرح تحقیق ہو جائے۔ صرف گمان پر بنیاد رکھ کر کسی کام کا فیصلہ کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ واقعہ کیا پیش آیا جو اس آیت شریفہ کے نازل ہونے کا سبب بنا، جس کو شان نزول کہتے ہیں؟ کئی ایک واقعات پیش آئے ایسے کہ جن میں حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے چوک ہوئی اور غلطی ہوئی کہ انہوں نے محض اپنے گمان پر فیصلہ کرتے ہوئے، اپنے گمان کو صحیح سمجھتے ہوئے اس کے مطابق فیصلہ کر دیا، معاملے کی واقعے کی اچھی طرح تحقیق نہیں کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت شریفہ نازل فرمائی اور اس میں حکم دیا کہ جب تک تم معاملے کی اچھی طرح تحقیق نہ کر لو اس وقت تک کوئی فیصلہ نہ کرو۔ کیا واقعات پیش آئے؟ ترمذی شریف میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ چند صحابہ کا گزر قبیلہ بنو سلیم کے ایک شخص کے پاس سے ہوا۔ ایک قبیلہ تھا عرب کے اندر، قبیلہ بنو سلیم۔ اس قبیلے کے اکثر لوگ ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے، تو حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کا گزر ہوا ایک ایسے شخص کے پاس جس کا تعلق اسی قبیلے سے ہے۔ وہ جنگل میں بکریاں چرا رہا تھا، تو حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کو دیکھ کر اس قبیلہ بنو سلیم کے شخص نے ان کو سلام کیا، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو حضرات صحابہ کے دل میں یہ خیال آیا اور ان کا یہ گمان ہوا کہ یہ ایمان والا نہیں ہے، یہ کافر ہے، اور یہ چونکہ یہاں تنہا ہے، اکیلا ہے، اور اس کے پاس بکریاں بھی بہت سی ہیں، مال ہے، تو یہ اپنی جان اور مال بچانے کے لیے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہا ہے، حقیقت میں یہ مسلمان نہیں ہے۔ تو انہوں نے تحقیق تو کوئی کی نہیں اور اپنے گمان پر فیصلہ کرتے ہوئے اس شخص کو قتل کر دیا۔ ایسے ایک اور واقعہ پیش آیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت پہ ہیں اور بھی کتابوں میں ہیں، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ایک دستے کو، ایک جماعت کو کسی جگہ پر بھیجا، تو جس جگہ آپ نے بھیجا تھا وہاں کچھ لوگ جمع تھے، وہ حضرات صحابہ کو دیکھ کر بھاگ گئے۔ اس جماعت میں صحابہ کی ایک صحابی حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، تو سب بھاگ گئے حضرات صحابہ کو دیکھ کر۔ ایک شخص وہاں موجود رہا، اس شخص کے پاس مال بہت زیادہ تھا۔ حضرات صحابہ جب اس کے پاس پہنچے تو ان کو دیکھ کر اس شخص نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو یہاں بھی حضرت مقداد بن اسود کا خیال یہ ہوا اور ان کا گمان یہ ہوا
کہ اپنی جان اور اپنے کثیر مال کو بچانے کے لیے ظاہر میں کلمہ پڑھ رہا ہے، حقیقت میں مومن اور مسلمان نہیں ہے، لہذا اسے بھی قتل کر دیا۔ بعض صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ ہم یہ واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ضرور عرض کریں گے، آپ نے بظاہر یہ کام صحیح نہیں کیا ہے۔ جب وہ ظاہر میں اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہا تھا، اسلامی شعار اس کے اندر پایا جا رہا تھا، کلمہ پڑھ رہا تھا، تو پھر قتل کرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ دستہ واپس آیا تو حضرات صحابہ نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا کہ مقداد بن اسود نے ایسا کیا ہے۔ آپ نے ان کو تنبیہ فرمائی اور یہ آیت شریفہ نازل ہوئی کہ دیکھو جب تم سفر میں ہوا کرو تو اچھی طرح تحقیق کر کے تب کوئی فیصلہ کیا کرو، بلا تحقیق کے محض گمان پر ظن پر بنیاد رکھ کر فیصلہ کرنا یہ کسی طرح تمہارے لیے جائز نہیں ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ویسے بھی ہر حال میں آدمی کو تحقیق کے بعد ہی کام کرنا چاہیے، تحقیق کے بعد ہی اپنی زبان کھولے، تحقیق کے بعد ہی اپنا قلم چلائے، اس سے پہلے محض گمان پر یا سنی سنائی بات پر بنیاد رکھتے ہوئے کوئی فیصلہ نہ کرے، کوئی قلم نہ چلائے، یہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ ایمان والو، جب کوئی فاسق شخص تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آیا کرے تو اس کی خبر کو فوراً سچ نہ مان لیا کرو، بلکہ اس کی خبر کی اچھی طرح چھان بین کر لیا کرو، اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نے اس کی خبر کو سن کر کوئی فیصلہ کر دیا اور پھر بعد میں تمہیں ندامت اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ تم نے اس کی خبر کو سن کر بلا تحقیق کے کوئی ایسا فیصلہ کر دیا کہ جو جہالت والا غلط فیصلہ ہو گیا، تو اس کی بنا پر تمہیں بعد میں ندامت اور شرمندگی ہوگی، لہذا پہلے ہی تحقیق کر لیا کرو۔ یہ آیت شریفہ بھی ایک واقعے کی وجہ سے نازل ہوئی تھی، ایک واقعے کے تحت نازل ہوئی۔ ایک صحابی نے حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنی المصطلق میں ان کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ ایک قبیلہ تھا قبیلہ بنی المصطلق، آپ نے حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ آپ اس قبیلے کے لوگوں کی زکوٰۃ وصول کر کے لائے۔ چنانچہ یہ گئے اور بستی سے ابھی ذرا کچھ فاصلے پر تھے۔ اب ان کو معلوم ہوا اور انہوں نے دیکھا کہ ایک بڑا مجمع ہے۔ وہ قبیلہ بنی المصطلق کے لوگ استقبال کے لیے آئے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک آدمی آ رہا ہے، آپ کا قاصد آ رہا ہے، تو ہم اس کے استقبال کے لیے اپنی بستی سے باہر نکل جائیں۔ لیکن ان کا خیال یہ ہوا، ان کو گمان یہ ہوا کہ شاید یہ مجھے مارنے کے لیے باہر نکلے ہوئے ہیں، مجھے مارنے کے لیے باہر نکلے ہیں۔ یہ گمان کیوں ہوا مارنے کے لیے باہر نکلے ہیں؟ بعض حضرات نے، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اصل میں ولید بن عقبہ اور قبیلہ بنی المصطلق کے درمیان پہلے سے کچھ عداوت اور دشمنی تھی، کچھ رنجش تھی، تو اس رنجش کی بنیاد پر انہیں خیال ہوا کہ شاید یہ تو مجھے مارنے کے لیے باہر نکلے ہیں اپنی بستی سے۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی فاسق شخص نے یہ بات کہی، کسی جھوٹے آدمی نے یہ بات کہہ دی، اور انہوں نے تحقیق نہیں کی، اس جھوٹے آدمی کی بات پر یقین کرتے ہوئے وہیں سے واپس ہو گئے اور جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پورا واقعہ عرض کیا کہ میں زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے جا رہا تھا، بستی سے باہر وہ نکلے ہوئے ہیں مجھے مارنے کے لیے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ دیکھو اس واقعے کی تحقیق کرو۔
فوراً نہیں کہ جیسے آ کر بتلا دیا اس کے مطابق چلو فوراً جا کر ان سے جنگ کرو، ان کا مقابلہ کرو، نہیں، بلکہ فرمایا کہ اے خالد پہلے اچھی طرح تحقیق کر لو، اگر واقعی ان کا ارادہ برا ہے اور وہ ہمارے قاصد کو قتل کرنے کے ارادے سے اپنی بستی سے باہر نکلے ہوئے ہیں تو آپ ان سے پھر جنگ کرنا۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید تشریف لے گئے واقعے کی تحقیق، تو صورتحال الگ تھی، وہ تو استقبال کے لیے نکلے ہوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت شریفہ نازل فرمائی اور فرمایا کہ ایمان والو، جب تمہیں کوئی خبر ملے اور خصوصاً خبر دینے والا کوئی فاسق شخص ہو، جیسا کہ درمیان میں اس شخص نے کہہ دیا تھا، تو اچھی طرح تحقیق کر لو، چھان بین کر لو، صرف اپنے گمان پر یا سنی سنائی بات پر بنیاد رکھ کر کوئی فیصلہ نہ کرو جب تک کہ تم خود تحقیق نہ کر لو۔ تو اسی طرح یہاں فرمایا اے ایمان والو، جب تم اللہ کی راہ میں سفر کرو، جہاد میں جاؤ، اللہ کے راستے میں جاؤ، فتبینوا، تو تحقیق کر لیا کرو، ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، اور نہ کہو اس شخص کو جس نے تم کو سلام کیا ہے کہ تم مؤمن نہیں ہے۔ لمن القى الیکم السلام، اس جملے کے دو مطلب مفسرین نے لکھے ہیں۔ ایک تو یہی کہ اگر کوئی آدمی تمہیں السلام علیکم کر رہا ہے اور اپنے آپ کو مومن ظاہر کر رہا ہے، مسلمان ظاہر کر رہا ہے، اذان پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اور کوئی کفریہ کام نہیں کر رہا ہے، وہ کوئی ارتداد والا کفریہ کام جو عقائد اسلام کے خلاف ہو، کوئی ایسا کام نہیں کر رہا ہے، تو آپ اسے مسلمان سمجھو۔ آپ اس کے اندر تک چھان بین کرنے کے مکلف نہیں ہو کہ اس کے اندر ایمان ہے یا نہیں۔ اندر کے ایمان کو تو اللہ جانتے ہیں، تم نہیں جان سکتے۔ تمہارے سامنے تو اس نے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر دیا اور کوئی کفریہ شعار نہیں پایا جا رہا ہے، کوئی کفریہ بات اس کے اندر نہیں پائی جا رہی ہے، تو تم اسے مسلمان مانو اور مسلمان جیسا اس کے ساتھ سلوک اور برتاؤ کرو۔ جیسا کہ پہلے واقعے میں اس نے السلام علیکم کہہ دیا تھا، تو آپ مسلمان مان لو۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ سلام کے معنی ہے اطاعت و فرما برداری کے۔ تو جو آدمی تمہارے سامنے اپنے آپ کو مطیع اور فرما بردار ظاہر کر رہا ہے اللہ اور رسول کا کلمہ پڑھ کر، تو تم اس کو مسلمان ہی سمجھو، تم یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے۔ تو جو آدمی مسلمان اپنے آپ کو ظاہر کرے تو اسے مسلمان ہی سمجھے، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ اس سے کوئی ایسا کام سرزد نہ ہو رہا ہو جو کفریہ کام ہو، جس سے تکفیر لازم آتی ہو۔ جیسے کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، تو مسلمان سمجھیں گے۔ لیکن اگر ساتھ ساتھ وہ اس کا عقیدہ ایسا ہے جو کفریہ عقیدہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتا ہے، آپ کے بعد بھی نبوت کا قائل ہے، تو اسے کافر قرار دیا جائے گا۔ یہ قادیانی سیدھے سادھے مسلمانوں کو اسی طرح تو ورغلاتے ہیں اور دھوکے میں ڈالتے ہیں کہ وہ ظاہر کرتے ہیں کہ دیکھو ہم نے بھی داڑھی رکھ رکھی ہے، مسلمان بھی داڑھی رکھتے ہیں، ہم بھی وہی کلمہ پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہم بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، تو لہذا تم ہمارے ساتھ رہو، ہماری بات مان کر چلو۔ لیکن ہمارے ایمان والے بھائی یہ نہیں دیکھتے کہ یہ بھی تو ضروری ہے، اس کے بغیر مومن نہیں ہو سکتا۔ جو اللہ کے نبی کو خاتم النبیین نہیں مانتا ہے، یہ قرآن حدیث کا فیصلہ، وہ کافر ہے۔ تو یہ قادیانی اللہ کے نبی کو خاتم النبیین نہیں مان رہے ہیں، یہ غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں، تو پھر یہ کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں؟ تو صرف نماز پڑھنے سے، روزہ رکھنے سے، کوئی کلمہ پڑھ رہا ہے اس سے مسلمان نہیں، ضروری ہے کہ اس کے عقائد میں کوئی کفریہ بات نہ ہو، کوئی کفریہ اس کا عقیدہ نہ ہو۔ اس وقت تو پھر یہ ابھر رہے ہیں، قادیانی ان کی رگ دب سی گئی تھی، لیکن پھر یہ ہمارے شہر میں تھوڑی سی حرکت میں آئے ہوئے ہیں، تو بڑے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اپنے جو سیدھے سادے مسلمان ہیں تھوڑا بہت لالچ دیتے ہیں، جوان بچوں کو لالچ میں نہیں آنا، اصل دیکھنا اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اور اللہ کا ڈر خوف ہونا چاہیے۔ کیا منہ دکھائیں گے اللہ کے نبی کو؟ کیا جواب دیں گے اللہ کے نبی کو؟
ذرا سے مال کے لالچ میں اور ذرا سی دنیاوی چیزوں کے لالچ میں آ کر اپنے ایمان کا سودا کر لینا، یہ تو کتنی ہی کمینے پن کی اور گری ہوئی بات ہے، بہت ہی زیادہ۔ تو عقیدہ یہی ہے کہ اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی نیا نبی نہیں آئے گا اللہ کے نبی کے بعد۔ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو جھوٹا ہے، کذاب ہے۔ جو اس کا عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کے نبی کے بعد بھی کوئی نبی ہے تو وہ کافر ہے۔